فرینڈس، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج آپ سے بڑی زبردست باتیں ہوں گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے ایک انتہائی معروف و مشہور اور دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے سید شریف الدین پیرزادہ صاحب کا۔ سید شریف الدین پیرزادہ ایک آئینی اور قانونی ماہر تھے اور دنیا انہیں ایک جادوگر کے طور پر جانتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنی ذہانت اور قابلیت سے قانونی معاملات پر اپنا سکہ جمایا، بلکہ OIC کے پلیٹ فارم پر اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی اپنی قابلیت اور ذہانت سے معروف کیا۔ دنیا ان کو انتہائی ذہین، قابل اور ایک کامیاب قانون دان اور آئینی ماہر مانتی تھی۔ سید شریف الدین پیرزادہ صاحب سے میری کافی ملاقاتیں رہیں اور وہ انٹرویو دینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن غیر رسمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے صرف 3 ہی انٹرویو دیے ہیں جو انہیں یاد تھے، ایک BBC کو، ایک PTV کو اور ایک وقت TV کو۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہوں گے وہ زیادہ تر غیر رسمی گفتگو ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میرے الفاظ کی پرائس ہے اور اس لیے میں اپنے الفاظ کورٹ کے سامنے بولتا ہوں، اور اسی بات کی وہ فیس لیتے تھے۔ مجھے سال 2000 میں ان کا ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا، پھر میں نے وہ نوائبہ کے لیے انٹرویو کیا تھا۔ اس کے بعد پھر 2008-09 میں TV کے لیے انٹرویو کیا، فاطمہ جناح کے حوالے سے پروگرام تھا، اور پھر اس میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی معلومات تھی۔ پہلے انٹرویو میں نے گستاخانہ سوالات بھی کیے تھے، ظاہر اس وقت میں جونیئر تھا، کورٹ رپورٹر تھا، لیکن میں نے ان کی اجازت سے سوالات کیے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کچھ تلخ سوالات ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں بار رومز میں کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو صحیح حقائق پتہ چلیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل آپ پوچھیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ایک تصویر ہے جس میں قائد اعظم اور نہرو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے دونوں کے درمیان سے آپ کی شکل نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں پر ایک بہرا ویٹر کھڑا تھا جس کی گردن کاٹ کر آپ نے اپنی تصویر لگا لی۔ اس بات پر وہ مسکرائے اور ٹیبل پہ رکھی ہوئی بیل بجائی اور اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ ان کو لے جائیے اوپر۔ یہ ان کے آفس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے آفس میں وہ گراؤنڈ فلور پہ بیٹھتے تھے اور ان کا اوپر لائبریری روم تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جائیے۔ میں گیا، ان کی تصاویر دیکھ کے آیا مختلف، اس نے مجھے البمس دکھائیں۔ تو جب ہم واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں، بہت ساری تصاویر دیکھی قائد اعظم کے ساتھ آپ کی اور فیملی کی۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، قائد اعظم، وہ مسٹر جناح کہتے تھے، مسٹر جناح کے ساتھ میرے فیملی ریلیشنس ہو چکے تھے، ہمارے گھر میں بھی آتے تھے اور ہم بھی ان کے گھروں میں جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ بات تو غلط ہے کہ میں نے کوئی ان کی تصویر میں سے بہرے کی تصویر کاٹ کے اپنی شکل لگائی۔ اسی نشست میں ان سے میں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سالی سے شادی کی تھی لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا، تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مخالفین یا میرے حاسدین اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، ایک انفارچونیٹ حال ہوا تھا میری بیوی کا واقعہ، اور اس ملازم نے جو قتل کیا تھا اس کے خلاف میں نے پھر پروسیکیوٹ کیا اور اس کو پھر میں نے سزا دلائی۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ میرے ملازم نے وہ کام کیا تھا۔ اسی نشست میں ایک ان سے بات اور پوچھی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ رسید بھی نہیں دیتے اور شاید انکم ٹیکس بھی نہیں دیتے پورا، تو اس طرح کی کوئی حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں 3 حصوں میں فیس لیتا ہوں، ایک انشورنس کی مد میں، ایک یہ جو آپ دیکھ کے آئے لائبریری اتنی بڑی مہنگی کتابوں کی مد میں، اور پھر تیسرا اپنی گزر بسر کے لیے۔ تو میں فیس لیتا ہوں اور اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ میں نے ٹیکس نہ دیا، جو میرا ٹیکس بنتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح کے سوالات اور بھی میں نے بہت سارے پوچھے، وہ جواب دیتے رہے اور ہم یہ باتیں کرتے رہے۔ ایک دفعہ پھر ان سے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں، فاطمہ جناح جب انتقال ہوا تو اس حوالے سے ہے کہ جو ان کے آخری خواتین ان کے گئی تھیں ان کو نہلانے، تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں کہ ان کے کپڑے خون آلود تھے، اور یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ان کو بھی
ان کی ڈیتھ شاید نیچرل نہیں تھی، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اصل میں فاطمہ جناح بھی کافی سخت مزاج کی ہو گئی تھیں آخری دنوں میں، اور ان ملازمین بھی ان سے کافی چڑے رہتے تھے کیونکہ وہ کچن تک کچھ تالا لگا کے رکھتی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ نیچرل تھی یا غیر نیچرل تھی یا ان کے ساتھ کچھ انفیئر ہوا تھا۔ شریف الدین پیرزادہ صاحب بلا شبہ اپنے مختلف ادوار میں فوجی عامروں کو قانونی جواز فراہم کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، اسی حوالے سے بار رومز میں ان کے خلاف قراردادیں بھی پاس ہوئیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ آئین اور قانون پر ان کی بڑی گرفت تھی، اور وہ آج کل کے لوگوں کی طرح شور شرابہ میڈیا میں آ کر نہیں مچاتے تھے، ان کا کوئی شوق ہی نہیں تھا اخبارات اور ٹی وی پہ آنا۔ وہ قانون کی زبان، قانون کی عدالتوں میں بولا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کورٹ میں اپنے الفاظ بیان کرتے تھے، اور اس کی انہیں فیس ملتی تھی، اور وہ اپنے مقدمات لڑتے تھے۔ ہاں، OIC کے حوالے سے انہیں اپنے کردار پر ضرور فخر تھا، اور کہتے تھے کہ میں نے کافی لوگوں سے رابطہ کیا اور کافی لوگوں سے میں نے تجاویز دی بادشاہوں کو، اسلامی ملکوں کے سربراہان کو، اور انہوں نے کچھ مانی بھی، لیکن انہیں اس بات پر ملال بھی تھا کہ OIC اور مسلمان سربراہان وہ کردار ادا نہیں کر پائے جس کی ضرورت تھی، جس کی توقع تھی۔ سید شریف الدین پیرزادہ اور ایسی اور بہت سی شخصیات ہیں جن کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں پھر ہم ان یادوں کو تازہ کریں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔